بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ جی سر۔ جی خان صاحب ایک دن تسی مینوں بیٹ ایسی دیتی ہے مجھے خود اپنے آپ کو میں ملزم سمجھنے لگ گیا ہوں۔ یار آپ کو رننگ بیٹ دی ہے جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کہنے کو بھی مل جاتا ہے، کوئی خبر میں مل رننگ جاتی کیا ہے۔ روز آپ میرے سے آگے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے میں کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہوں ملزم ہوں کوئی، اور مجھ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جی آج عدالت کی ہوا ہے۔ نہیں وہ دیکھو نا، میں کیڑی عدالت دسا جی، کوئی نہ کچھ تو آپ بتا ہی جاتے ہیں نا۔ انہیں خان صاحب جی بیٹ جڑی ہے تسی نہیں لے لیندے؟ یار تھوڑا نا صبر کر لو۔ اچھا ہاں، بیٹ ٹھنڈی پہن والی ہے یا گرم ہونے والی ہے؟ گرم تو ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ ظاہر ہے کہ لوگ سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ہارڈ نیوز پہ کسی کو دلچسپی کوئی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ پہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، عام آدمی کس حالت میں جا رہا ہے کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ بس پتہ جی عمران خان کی کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے، شہباز شریف کی کر رہا ہے، زرداری کی کر رہا ہے، نہیں میرا خیال ہے زرداری اور نواز شریف یا شہباز شریف کے بارے میں لوگ اتنا کنسرن نہیں ہوتے جتنے عمران خان کے بارے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں وہ دوسری سائڈ جو ہے نا، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ زیادہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں پہ خان صاحب ہمارے خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ نہیں وہ دوسری سائڈ جو ہے نا وہ بھی جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں اس طرح دوسری سائڈ کا بھی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اب کٹی کٹا نکل نہیں والا ہے اتنا، مطلب اتنی آپ نے رپورٹنگ کی ہے اور اتنا آپ نے سارا وہ کور کیا ہے، یا اتنا قوم کی رہنمائی کی اور دوستوں کی بس رہنمائی اب جو ہے نا کام جو ہے نزدیکی لگ گیا ہے۔ جی آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے تو پھر کرو افتتاح۔ تو کام جو ہے کوئی نیڑے لگا ہے جی، اور بس ہن آہستہ آہستہ جو ہے بالکل شکنجا جڑا کسیا جا رہا ہے اپنا خان صاحب دے نزدیک۔ تو اینڈ بھی پھر آپ ہی کریں اس کا جو ہے اس بیٹ کی جو سرگرمی کا۔ چلیں اب نزدیک ہی ہے، بہت قریب ہے، تو میں اوپننگ کر لوں۔ آپ کے پاس کیا ہے ویسے؟ یار میرے پاس تو صرف اتنا ہی ہے کہ سعودی فل کھڑے ہو گئے پیچھے آ کے شہباز شریف دے۔ اچھا وہ پہلے بھی کھڑے تھے، اب اوپن نہیں، مطلب ظاہر ہے کہ ان کے جو اقدامات ہیں پیچھے تو ایک زمانے میں تو تھوڑے میرا خیال ہے ان کے کوئی ٹینشن آ گئی تھی، کوئی حالات خراب ہو گئے وہ جب معاملہ تھا نا ادھر فوجیں وغیرہ بھیجنے کا نواز شریف کے دور میں، وہ سارا جو سلسلہ کیا وہ جو سعودی عرب کہہ رہے سی پہ ساڈی جنگ کا حصہ بنو تسی۔ ہاں جی ہاں، تو اس میں پھر پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں جی ہاں وہ تو خیر ہم دفاع کریں گے، اٹیک نہیں کریں گے۔ ہاں وہ تو بہت اچھا فیصلہ تھا اس وقت، اور بہت اچھا کیا تھا جو بھی پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹ میں لے کے گئے اس وقت انہوں نے ایسا جو ہے۔ جی ہاں، تو ابھی میں اوپننگ کر لوں پھر؟ بالکل کریں جناب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب اپنا یار یہ مطلب آپ کے لیڈر جو ہے ہر بات جب آتی ہے پاؤں گرم ہونے لگتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا، یہ بھی نہیں۔ اب وہ سائفر والا سارا معاملہ چل رہا، سائفر والا چل رہا تھا، کیڑا چل رہا ہے جڑا کہ میں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف جب ریفرنس بھیجا گیا تھا جوڈیشل کونسل میں، آج تو انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں پہ وہ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض، میں تو کہتے ہیں میں تو اس کو قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا بھی نہیں تھا، مجھے تو یہ جنرل باجوہ اور جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید، انہوں نے میرے پہ دباؤ ڈالا، انہوں نے کہا جی اس کے خلاف پروسیڈ کریں، تو جج ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس میں پھر اکھاں بند کر کے تھے میں بھی جڑا پھر شروع ہو گیا، اور اس تو بعد صدر صاحب نے بھی نہیں دیکھا، صدر صاحب نے ٹھکا ٹھک ریفرنس فائل اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے انیشیٹ کر دیا۔ چلیں جی ان کو نہیں پتہ تھا تو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا نا، پھر آگے صدر نے بھی سائن کیا۔ صدر کس کا تھا؟ فوج کا تھا، ان کا تھا؟ انہیں کا تھا۔ یہ تو ہر چیز پہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ نہیں۔ انہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یا اس سے جان چھڑا رہے ہیں؟ فی الحال تو اس وقت تو جو ہے نا ایسے تو ڈے ٹو ڈے کم چل رہا ہے، آج دا دن جڑا بچ ہوں ہے نا وہ بچ جاؤ کل دیکھاں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ابھی بس اس قسم کی وہ اسی لیے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو چلو آج دا ڈانگ ٹپاؤ تو پھر آگے دیکھاں گے۔ ویسے یار یہ ہماری جو حکمران طبقہ ہے نا جی، یہ بھی بڑا عجیب طبقہ ہے۔ اب دیکھیں شہباز شریف وہ کل کسی تقریب میں خطاب فرما رہے تھے، وہ اشرافیہ کو جو ہے نا لتاڑ رہے تھے۔ اشرافیہ کون ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں ہم اشرافیہ؟ ہے پتہ نہیں، کوئی جڑے اشرف ہے نہیں انہوں نے اشرافیہ بناتا ہونا ہے، 4 اشرف مل جائے تو اشرافیہ ہو گئی۔ ہاں یہی ہے مطلب اشرافیہ۔ اب شہباز شریف اگر اشرافیہ کی بات کر رہا ہے تو پھر اشرافیہ میں کون آتا ہے؟ یہ غریب لوگ آتے ہیں اشرافیہ میں۔ مجھے بڑا بھائی وہ بھی اشرافیہ کی بات کرتا ہے، عمران خان بھی اشرافیہ کی بات کرتا ہے،
جدادیں ان کی دیکھو جناب، خربوں روپے کی جدادیں ہیں، اربوں روپے کی ان کی آمدنی ہے، خرچ ان کے سارے سرکاری ہیں. اب وہ دیکھیں نا، کل وہ بہرحال جی کسی کی جان بڑی قیمتی ہے، اور وہ کل سابق وزیر اعظم جب ان کا وہ کانوائے جا رہا تھا تو وہ جو کتنی لینڈ کروزر روکیا V8 کتنی تھی؟ میرا خیال تھی کوئی، میرا خیال 7-8 تھی میرا خیال ہے. اب 7-8 تھی، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب میں لوگ تھے، 25-30 اس جو میں ہیں سرکاری ملازم تھے. سیکیورٹی آپ والے نے ان سارے کی تھے اس سیلری میں. دے رہے ہو، آپ ان کا فیول کا. تو بہرحال جی یہ ہمارے خان صاحب نے ایک نئی اپنا ایک چیز شروع کی ہے. پہلے تو وہ ویلاگ کر رہے تھے نا، پہ خالی جو ہے آگے تقریر کر دو. اب جو ہے انہوں نے، آج میں دیکھوں گا، کل تو انہوں نے اپنی پوری ڈے کی ایکٹیویٹی ڈالی ہوئی تھی، جس وقت بنی گالا سے نکلے ہیں، ساری سڑک پہ ادھر ادھر جاتے ہوئے پہلے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں، وہ پورا دکھایا ادھر ہے. سے نکل رہے ہیں، سامنے کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے 2 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. اور اتنا بڑا اسکینڈل کیا کئی چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں. اور جب یہ خلاف ورزی کر رہے تھے اس وقت، جب CDA نے ان کو نوٹس کیا تو اس وقت ان کا وکیل تھا جسٹس اعجاز الاحسن. جی ہاں جی. اس کمپنی کا. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے کیس چلتا گیا، پھر اعجاز الاحسن صاحب جج بن گئے. پھر اعجاز الاحسن صاحب نے جج بن کے اس کو اسٹے دے دیا. اچھا، پھر انہوں نے ایک اس کا جو ہے اس کی لیگلٹی اور اشارے کا، اس کو انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کرنا تھا. وہ آج کی تاریخ تک وہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا. ہاں، تو وہاں پہ وہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے اس میں عمران خان صاحب کا بھی فلیٹ ہے. عمران خان صاحب کو اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، مگر ان میں سے ایک چھوٹا سا نام عمران خان صاحب کا بھی ہے جن کا وہ فلیٹ ہے. جی ہاں. وہ ہے کوئی، میرا خیال ہے زیادہ، خیر مہنگے تو نہیں ہے، میرا خیال ہے 10-15 کروڑ روپے کا فلیٹ ہے. یار تسی شہباز شریف والا ہی کام کر رہے ہیں، یہ سارے شرابیاں لوٹ کے کھا کے ملک کو ہے. تو وہ اتنا مہنگا نہیں ہے جی، 10-15 لاکھ کا 10-15 کروڑ کا فلیٹ ہے. عمران خان کے لیے کیا چیز ہے؟ چندہ زندہ باد، زکات خراج زندہ باد. وہی پوچھنے والا نہیں ہے پیسے کتوں آئے نے، کیڑا تیرا کاروبار ہے، کتوں تو کماندا رہے ہیں. یار تھا نکلنے اس پورے کانسٹیٹیوشن ایوینیو عمران خان کا آپ کو پیسے، باقیوں کے نام بھی آنے میرے چاہیے. 1-2 دوستوں کے بھی ہیں فلیٹ، کئی مگر صحافیوں نے بھی نا. وہ میرے جو 1-2 دوست ہیں جن کے فلیٹ ہیں وہ تو باہر رہتے ہیں، باہر ہی ان کا کاروبار ہے، اور انہوں نے تو وہ بس ایز اے انویسٹمنٹ لیے ہوئے تھے، اور ابھی وہ آتے ہیں تو کبھی کبھی ادھر ٹھہرتے ہیں. بلکہ ابھی وہ پیچھے بڑے ڈرے ہوئے تھے، ان کو وہ ڈر پڑا ہوا تھا وہاں پہ فلیٹوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں. کوئی فلیٹ خالی ہیں تو وہ جو ہے وہ جن کو فلیٹوں جنہوں نے پیمنٹیں کی ہوئی ہیں، ابھی وہاں پہ اور بھی اسٹرکچر بننے ہیں نا، 6 اسٹرکچر اور بننے ہیں ویسے. تو وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پیسے پرانے دیے ہوئے ہیں ان کو مل نہیں رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں خالی فلیٹ ہے، وہ تو توڑ کے گھس جاتے ہیں. لیکن وہ تھا کہ بھی اتنا اونچا نکل گیا تھا، سیکیورٹی کے مسائل تھے. اب یہ ہے کہ شکر الحمدللہ، جس طرح مائننگ کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں اور سارے، تو وہ جو ایشو بن رہا تھا سیکیورٹی کا، ایشو جو بن رہا تھا ڈپلومیٹک انکلیو کا، دائیں وہ اوپر سیکیورٹی والوں کے پاس. وہ تو اوپر والے تو 4 فلور جو ہے نا دونوں ٹاوروں کے، وہ تو سیکیورٹی والوں نے لے لیے. یہ اچھی بات ہے. اچھا تو کیتا ٹن ٹن ہو گیا. تو اسی گل کسی اور پاسے لے گئے سی. اصل میں گپ شپ ہے نا جی. عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تھی جی. وہ ان کا جو ہے وہ کوئی اپنا بالکل آہستہ آہستہ جو ہے نظر آ رہا ہے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ابھی کل ہی ہم نے ذکر کیا تھا پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک توشہ خانہ کیس پہ ان کا ٹرائل شروع ہوا، اور جس کا نظر آ رہا ہے 3 عدالتوں میں جو تھا. ہاں، وہ 3 عدالتوں میں انہوں کا، ایک تو ٹرائل کورٹ میں ہے، ایک ہائی کورٹ میں، اور آج سپریم کورٹ میں گئے تھے. سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 2 رکنی بینچ کے پاس آج گئے تھے کہ اس پہ آپ کو اسٹے گرانٹ کریں، اور یہ جو ہے یہ تو بالکل غلط پروسیڈنگ ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، ہماری جو ہے فلانی جو ہے وہ کلب کرے جو مختلف درخواستیں ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تو ٹرائل شروع ہو گیا ہے، ٹرائل کورٹ نے اگر ٹرائل شروع کر دیا تو اس میں تو ہم انٹروین نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو ہے اگر ہائی کورٹ میں آپ نے اگر چٹھی ڈالی ہوئی ہے تو ہم ہائی کورٹ کو کہہ دیتے ہیں پہ آپ کی چٹھی پہ غور کر لیں، جلدی غور کر لیں، جو بھی ہے آپ کی وہاں پہ جو بھی پلی ہے تو آپ کو وہ پورا کورس اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو وہ سپریم کورٹ سے تو جھنڈی ہو گئی ہے. تو اب رہ گیا کورٹ جو ہے وہ 2 کورٹوں میں کیس رہ گیا. وہ آج جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب پیش ہی نہیں ہوئے، حالانکہ ڈسپائٹ کہ وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بنی گالہ میں ہی تھے، وہ اس میں پیش نہیں ہوئے. تو آج وہ جج صاحب نے پھر آج جو ہے ذرا گرما گرم جو ہے انہوں نے ایک اپنا آرڈر جاری کر دیا ہے، بلکہ وارنٹ نکال دیے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر کل پیش نہیں ہوتے تو ان کو اپنا گرفتار کر کے پیش کیا جائے. یہ تو ہو گئی اس کی کہانی. اپنا جی شورا گزر لینے دے، یہ طے ہے ان کی. اچھا، پھر جو ہے یہ کل کے پرسوں پیش ہوئے تھے FIA میں. جی وہ جو ہے اپنا سائفر کہانی. جی
تو اس میں بھی جو ہے وہ کافی ان کو میرا خیال ہے 2 گھنٹے تک جو ہے ان کو کافی انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور اس میں کافی جو ہے پھت پھت کرتے رہے، کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس تو جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے پاس تو وہ ساری فائلیں لے کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں، تو ان سے بہرحال جو سوال جواب کرنے تھے وہ تو کر لیے ہیں، اور وہ اب اللہ بھلا کرے، میرا خیال ہے انہوں نے اب ان کو بلایا ہے 1 اگست کو، 1 اگست کو 2-3 کیس لگ رہے ہیں ان کے پھر دوبارہ ایک ہی دن. ہاں 1 اگست. تو یہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اسلامی ٹچ نہیں دینے دیں گے. یہ محرم جو ہے 9-10 عاشور جو ہے، یوم عاشور جو ہے، یوم عاشور جو ہے وہ گزر جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے یوم عاشور جو ہمارے ڈیز ہیں سیٹرڈے فرائیڈے سیٹرڈے ہے شاید، سیٹرڈے سنڈے، ہاں یہ کمنگ سیٹرڈے سنڈے کو ہے. جمعہ، تو اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے 1 اگست کو جو ہے وہ کوئی عمران خان صاحب کو ایک تو انہوں نے طلب کر لیا ہے FIA نے، تو موسٹ پروبیبلی اس میں بہت چانس ہے پہ ان کو جو ہے نا ہو سکتا ہے وہیں پہ بٹھا لے، انہوں نے کہا جی بس بہت ہو گئی ہے تے ہن تسی جڑا ہے نا باقی تقریراں شکریاں چھوڑو تے ہن تو تسی ساڈے مہمان ہو. یہ مطلب یہ کوئی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے. یہ ایک ظاحر ہے کہ منطقی انجام ہے اس کا. کیا نتیجہ ہم نے جو ہے 90s میں بھی بڑا دیکھا جی، احتساب بیورو تو فلانا بیورو، اور ایک کی حکومت جاتی تھی تو دوسروں کے بڑے بڑے جناب یہ ڈاکومنٹس نکالے جاتے تھے، دیے جاتے تھے اور پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، لیکن اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلتا. وہ عمران خان بھی تو پھر یہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے، اور یہ ساری وہ مقدر میں لکھا ہوا ہے یہ سارے پولیٹیشینس کے نا، کیونکہ یہ عوام پر، عوام کی طاقت پر اعتماد نہیں کرتے، دوسری طاقت پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کو کھلاتی ہے. لیکن ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑی غلط ہو رہی ہے کہ یار عمران خان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی، اور سارا اب سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہے ہیں کہ یار ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کچھ نے ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیا. یہ بڑی زیادتی ہے اس یہ طریقے کی. فضول ہے یہ تو. یہ دیکھیں نا، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو ان کے جو جرنلسٹ ہوتے تھے، جو اسی قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ اپنے اپوننٹس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ چلاتے ہوتے تھے. اس میں سے وہ پتہ نہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، ہیں تو نون ہیں وہ کوئی جرنلسٹ ہیں وہ جو ہیں کھرل، ایک کھرل ہیں، ایک وہ کیا نام ہے وہ جو جس کے جہاز بھی ہیں، مبشر لقمان ہے. اب یہ تو سارے بڑے چہتے تھے، یہ تو PTI کے، یہ تو ان کے سٹیجوں پہ بھی جا کے تقریریں بھی کرتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے. اب جو ہے وہی جو ہیں وہ جیسی گندی کمپین، گندی اور غلیظ ترین کمپین وہ اپنے اپوننٹس کیا جو عمران خان کے اپوننٹس تھے ان کے خلاف چلاتے تھے. اب جو ہے انہوں نے اسی قسم کی گندی اور غلیظ کمپین جو ہے وہ اپنا عمران خان کے خلاف چلانی شروع کر دی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ تو بالکل بہت بیڈ ہے، یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے جی، ان کو جرنلسٹ کہنے کا ہی رائٹ نہیں ہے ان کو. دیکھیں جب خواتین سیاست میں آتی ہیں تو ان پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے. اسی طرح عمران خان اگر کہیں کہ میری اہلیہ جو ہے وہ گھریلو خاتون تھی، وہ بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ انٹرفیئر کرتی تھی. ٹھیک ہے جناب، آپ امپلیکیٹ بھی کر رہے ہو، قصوروار ہوں گی تو سزا پائیں گی، نہیں ہوگی تو بچ جائیں گی. اور یہ جو خواتین جو ہیں بٹوز فیملیز کی بھی خواتین جو ہیں وہ بھی ان کو بھی بھگتنا پڑا ہے، شریف فیملیز کی خواتین کو بھی بھگتنا پڑا، تمام جو لیڈنگ سرکردہ سیاسی فیملیز ہیں ان کو بھگتنا پڑا ہے. لیکن یہ جو خانگی معاملات ہیں نا جی، خانگی معاملات کے اوپر اس پہ احتیاط کرنا چاہیے. سب ماؤ بہنوں والے ہیں تو یہ نہیں. اور اب چلے کوئی خبر ہو تو خبر دیں نا. اب یہ گھڑ کے اب جھوٹی سٹوریاں جو ہیں پتہ نہیں کتنی فضول قسم کی، اب یہ اس قسم کی باتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ کوٹ ان کوٹ وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں جی انہوں چپیڑ ماری، میں اپنا انہوں چھوڑایا. شادی جڑی ہے وہ کوٹ جو ہے وہ عدالتیں بھگتنے کے لیے نہیں، میں نے تو اقتدار کے مزے لینے کے لیے شادی اس لیے کی تھی. تو بہرحال جی چھوڑیں. بہرحال ایک اور میں وہ پرویز الہی صاحب کا بھی سنا ہے آپ نے؟ وہ پرویز الہی صاحب کی بھی تو ابھی تک اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے. تو وہ ان کی وجہ سے خفیہ ملاقاتیں تو چل رہی تھیں جیل میں. اڈیالہ جیل ان کو لائے اسی لیے گیا تھا. وہ پتہ نہیں وہ اس میں کوئی بریک تھرو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یہ اس میں بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں. اڈیالہ جیل بھی تہاڈی بیٹ ہے؟ ہاں وہ بھی بیٹ ہے. وہ اب مجھے کوئی ہے اپنا کوئی چکر ہی لگانا پڑے گا، مگر وہ جو بات 2 بندوں کے درمیان ہے یا 3 بندوں کے درمیان ہے وہ ذرا مشکل سے نکلتی ہے. تو وہ ان کی جو ملاقاتیں، مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ریگولر ہو رہی ہیں جیل میں. اپنا مختلف ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے. مگر آج کورٹ نے جو ہے وہ بڑا سیریس نوٹ لیا ہے. انہوں نے کہا جی پہ آپ پیش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں پیش کریں. لاہور ہائی کورٹ نے
اور انہوں نے جو ہے انہوں نے ان کی سیلری بھی اپنا بند کر دی ہے, آئی جی پنجاب کی اور آئی جی اسلام آباد کی, اور ان کو 50,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا ہے صحیح. کہ تسی پیش نہیں کر دے. تو وہ اب پتہ نہیں اب پرویز الہی کا جو ہے وہ کیا بنے گا. وہ ہیں پارٹی کے صدر ہیں, پی ٹی آئی کے صدر ہیں, بہرحال ان کے ساتھ بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہے. مطلب اگر کیس ہے تو اب یہ دیکھیں نا, یہ اب عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے, کیس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر ان پہ بھی کیس ہے تو ان کا ٹرائل کریں, کیس چلائیں. مطلب یہ پتہ نہیں کس لیے رکھا ہوا ہے, ڈر ہے پہ بابا ناس جائے گا. نقص عمل کے تحت پڑیا ہے نا بھائی جی, ہاں بے پہ گول گپاڑا کرے گا ہے کلاشن کو پڑھ کے یا پتہ نہیں بندے سارے کڑے کے لے آنے. وہ انہوں نے وہ ریزن اس کی یہ بنائی ہوئی ہے پہ جب پولیس ان کے گھر ریڈ کرنے گئی تھی وہاں پہ لاہور میں, تو وہاں سے اندر سے پیٹرول بم پھینکے گئے تھے, تو اس لیے نقص. تو جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بس پرویز الہی بیچارہ چھوٹا آدمی ہے, اس کا اتنا وہ پیچھے وہ اس کے پیچھے اتنا یوتھ نہیں ہے جتنا یوتھ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے, عمران خان کے پیچھے ہے. تو بہرحال خان صاحب یہ تھی. باقی آپ جو کہہ رہے تھے وہ جو ہے وہ کیا اپنا سعودی ضلع یا جو سعودی ضلع, ہاں یہاں پہ آپ کو پتہ نا ایک اسلام آباد میں ایک سفیر سعودیہ کے ہوتے تھے, اسیری سم تھنگ اوز اسیری ہے کیا, جی ہاں, وہ ان کے خارجہ سیری صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے مشرف کے دور میں بھی وہ میرا خیال سب سے لمبے امبیسیڈر رہے ہیں سعودی عرب کے یہاں پہ, میرا خیال ہے 9 یا 10 سال رہے ہیں پاکستان میں. ہاں جی ہاں, ہاں اور کئی کروشل معاملات میں جب تو وہ بیچ میں آیا کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی گورنمنٹ آگے پیچھے ہو رہی تھی, اس وقت بھی انہوں نے کوئی مداخلت کی تھی یا کچھ لکھا تھا یا آئے تھے, وہ میرا خیال پاکستان آئے تھے اور بڑے لوگوں کو وہ ملے بھی تھے. اور ابھی بھی وہ گائے بگائے جو ہے نا عرب نیوز جو ہے وہ بیسیکلی جس طرح واشنگٹن پوسٹ جو ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کا خاص ہے, اسی طرح عرب نیوز جو ہے وہ سعودیہ کی جو ہے ان کی خارجہ پالیسی کا خاص ہے. تو اس میں انہوں نے مضمون لکھا, اور جس میں شہباز شریف حکومت کی جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی انہوں نے جناب تعریفیں بھی کی ہیں, اور مطلب انہوں نے کہ ایسا مسیح ہے جس نے اس کی ڈوبتی ہوئی نیا کو جو ہے نا وہ بچا لیا ہے. اچھا, یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اگر انہوں نے یہ لکھا ہے, کیونکہ پہلے تو حالات خراب بھی ہو گئے تھے. خیر اب تو بہت بہتر ہے, انہوں نے اپنے پھر سے معاملات بہتر کر لیے ہیں. مگر وہ اس میں جو ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ انویسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں نا, وہ انویسٹمنٹ کی بھی وہی بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی یہ جو سارا مڈل ایسٹ میں جو کچھ حکومت نے کیا ہے, سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے, کہ یہ جو پلانز کیے ہیں جو انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے پاکستان کے اندر, اور ان کو راضی کرنے میں ریسرچ پیپر سارا وہ تھنک ٹینک میں بھی ہیں. تو اسیری صاحب کا بھی بڑا کردار ہے. اب اگلے ماہ ایک سیمینار ہو رہا ہے پاکستان میں نا, وہ سارے سرمایہ کار آ رہے ہیں, گلف سے آ رہے ہیں, سعودیہ سے آ رہے ہیں, تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی ہیں. اور نہ صرف سیمینار ہے بلکہ اس میں کئی معاہدے وغیرہ بھی جو ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو وقت یہی ہے, اوپر سے نگران حکومت بھی آ رہی ہے, اور نگران حکومت کو اسی لیے اختیارات اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ اس کو میچور کیا جا سکے, جو چیزیں پائپ لائن میں جو بھی پائپ لائن میں ہے, کیونکہ 9 ماہ کے بعد آپ کو پھر IMF کے پاس جانا ہے. یہ تو آپ کا پچھلا بیک لاگ ہے, جو یہ پچھلا بیک لاگ ہے وہ سارے جو ہیں اسی کا یہ سارا آپ نے ان سے پلان لیا, اور اس پہ آپ کو 9 ماہ میں عمل کرنا ہے, اور اس 9 ماہ کے دوران آئندہ جو ہونا ہے اس کے لیے آپ کو, اور وہی اسی لیے بات کی جا رہی ہے نا کہ کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ وزیر اعظم بنے اور جو معیشت کو بھی سمجھتا ہو اس سارے معاملے کو لے کے چلے, اور 9 ماہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرے. تو میں اس کو اسیری کے جو ہے مضمون کو اس لیے جو ہے نا بڑا اہم سمجھتا ہوں. نہیں اہم ہے جی, وہ تو وہ جو سیری صاحب ہیں وہ کوئی اپنا عام آدمی نہیں ہے, وہ عام سفیر نہیں ہے, عام سفیر نہیں ہے. وہ ایک تو سعودین انٹیلیجنس کے چیف بھی رہ چکے ہیں, اور مختلف ممالک میں بھی امبیسیڈر رہ چکے ہیں, اور سب سے زیادہ عرصہ تو انہوں نے یہاں پہ نکالا ہے. اور ان کا یہ اگر انہوں نے اس قسم کی چیز لکھی ہے تو وہ واقعی جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی ضرور اس میں کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ضرور ہوگا. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اپنا آگے جو کانفرنس, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کانفرنس ہو رہی ہے اور آگے انویسٹمنٹ آنی ہے, یہ کل پرسوں شہباز شریف بھی بات کر رہے تھے پہ ہمارے پاس صرف جو ہے 9 ماہ ہیں, اور 9 ماہ کا ایک گھنٹہ ہمارا قیمتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال یہ اگلے 3 مہینے بھی جو کیئر ٹیکر کے وہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا. شہباز شریف صاحب 1 منٹ نہیں ضائع کرنا چاہ رہے, ہر 10 منٹ بعد ایک منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں. ہاں وہ پتہ نہیں کہ میں سنا تھا 200-300 پتہ نہیں منصوبوں کا افتتاح میرے کو سے 50 80 ودے ہی جا رہے ہیں. نہیں 50 تے کدوں دے پورے ہو گئے ہیں. اچھا چلو بہرحال جی آج تک کے لیے کافی ہے, بہت ہے, آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.